السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت تعالیٰ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا مبارک سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بھی بڑا محترم مہینہ ہے، اب آنے والا مہینہ بھی محترم۔ اللہ نے ان مہینوں کی خصوصیات، فضیلت اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہے۔ ان میں ذی القعدہ بھی ہے اور ذی الحجہ بھی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے، یہ گھومنے پھرنے، سیر و تفریح یا بین الاقوامی کسی کانفرنس کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سفر ہے جو دنیا و آخرت کی بھلائی، کامیابی، نجات کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ جس مقام جہاں پر لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، مزدلفہ ہو، صفا مروہ ہو، یوم عرفات یعنی عرفات کا میدان ہو، خطیب ہو، ایسے مقامات ہیں، اور وہ مقامات مکہ مکرمہ کی وہ مقدس وادیاں، وہ مقدس پہاڑیں
انبیاء علیہ السلام سے کہیں زیادہ اللہ کے نیک بندوں نے اس گھر کا طواف کیا، اس گھر کی زیارت کی اور حج بیت اللہ کیا ہے۔ یہ مقدس وادیاں گواہ ہیں، یہ مزدلفہ، یہ صفا مروہ، یہ عتیق، یہ رکن یمانی، یہ مقدس مقامات ہیں جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کے قافلے کو گزرتا ہوا دیکھا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسا مقدس مقام ہے جس مقام پر حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ مقدس مقام ہے، مقدس جگہ ہے جہاں پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقدس پیر اسی زمین پر آئے۔ اللہ نے ہدایت کا مرکز بنایا، اللہ نے خیر کا مرکز بنایا، اللہ نے امن کا مرکز بنایا۔ کیا کہوں، وہ ایسی مقدس مقام ہے، ایسی مقدس مقام ہے جہاں پر صرف 120 رحمتیں روزانہ نازل ہوتے ہیں۔ 120 رحمتیں مکہ مکرمہ کے اندر روزانہ، اس دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہ ہو، صرف ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے روزانہ 120 رحمتیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایک رحمت کے سائے میں آئے، فرماتے ہیں حتیم کے پاس، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر، وہاں پر نماز پڑھنے والوں کے لیے 20 رحمتیں، طواف کرنے والوں کے لیے 40 رحمتیں، دعا کرنے والوں کے لیے مختلف، یہاں تک کہ صرف مکہ مکرمہ کو دیکھنے والوں کے لیے 10 رحمتیں۔ دیکھنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول اتنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں اگر آ گئے، ایک بینگلور کیا پورا ہندوستان ملک امن سے اور پورا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کی ایک رحمت کے سائے میں اگر کسی کو جگہ مل گئی، امت کی ہر پریشانی مصیبتیں دور ہو گئی۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک رحمت کا اتنا اور وزنی ہے، 120 رحمتیں نازل ہوں گی، وہاں جانے والوں کا کیا مقام ہوگا، وہاں جانے والوں کے لیے جو 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہوں گے، کتنا خوش نصیب قافلہ ہے۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ ایسا مقدس شہر، اس مقدس شہر کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدہ اللہ کے نیک پیغمبر گزرے ہیں، جن کی ذریت میں ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اپنے قافلے کو لے گئے، خاندان کو جا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، میں نے تیرے حکم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے میں نے حج کیا، اے اللہ میرے حج کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، میرے آنے کے بعد جو امت محمدیہ علیہ السلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ کے جو آخری نبی ہے، میرے اس حج کے طفیل سے میرے حج کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، آنے والے جو بڑے بزرگ احباب ہیں، ان کی بھی حج کو قبول کرنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے اللہ، میں نے تیرے فضل سے میں نے حج کیا، اے اللہ، امت محمدیہ کے ہر عورت کے حج کو تو قبول کرنا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میں نے تیرے کرم سے، تیرے فضل سے میں نے حج کیا،
میرے حج کو بھی قبول فرما، اے اللہ امت محمدیہ کے ہر نوجوان کے تو حج کو بھی قبول فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے حج کو قبول فرما، آخری نبی امت محمدیہ کے ہر چھوٹے بچے کے حج کو بھی تو قبول فرما۔ کیا احسانات ہیں! اسی لیے حضور نے فرمایا احسان فراموش نہیں بلکہ احسان کہ ہر نماز میں، اور جنہوں نے اپنے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان، جو قبیلہ، جنہوں نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا، تم بھی ان کے بارے میں احسان رکھو۔ ہر نماز میں جب چاہے، جس وقت چاہے، جب بھی موقع ملے، اور ان پر درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ وہ مقدس وادیاں ہیں، یہ مقدس قافلہ ہے، اور کیوں نہ ہو اس کے پیچھے بہت سے قربانیاں اور کیا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تو اللہ کے نیک بندے، پیغمبر، فرشتوں کا نزول ہونا، جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کا کلام بار بار لانا، یہ کیا مقدس شہر ہے۔ اس مقدس شہر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، یہ امن والا شہر ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، حاجی کو، حج کرنے والے کو تاکید فرمائی، تنبیہ فرمائی، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے، اللہ نے حاجی کو سب سے پہلے حکم دیا کہ اب تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی زبان سے بد کلامی کرے۔ یہ سبق دیتا ہے، عبرت کا مقام ہے، اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ ہم نے اپنی زبان سے کتنے غلط الفاظوں کو ہم نے استعمال کرتے ہیں، اب تیرے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تو اپنی زبان سے بد کلامی کرے، فلا رفث ولا فسوق، تیرے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تو ایسا کام کرے، ایسا ناجائز حرام کام کرے، تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تیرے لیے یہاں تک کہ بد کلامی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کے بارے میں تہمت لگانا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں غیبت کرنا، احرام کی حالت میں تیرے لیے سب حرام ہے، بول نہیں سکتا، یہاں تک کہ تو کسی کو لڑائی جھگڑا کرنا بھی تیرے لیے حرام ہے۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، اللہ نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ ہر سال ہماری زندگی میں یہ حج کا مہینہ اور یہ حج کا سفر ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ہمیں سبق دے کر جاتا ہے۔ معمولی سفر نہ سمجھو اسے، معمولی سفر نہ سمجھو اسے، جو للہیت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ہمارا حج کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ حج کو جانے والے آدھا گھنٹہ دعوت دیتا ہے، شال پوشی، خون کے کھانا چڑھانا، تعریفاں کرنا۔ اب بولو، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے نام و نمود کے لیے، اور بھی بہت سارے ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ایسے بھی آج بھی ہیں، نام سے پہلے حاجی لکھنا، الحاج عبداللہ، الحاج عبدالرحمان، نہیں لکھنا، نہیں ختم نہیں ہوتا۔ لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب میں نے ہمارا نام پر پورا الحاج بنا ہے، الحاج بنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو شہرت کے لیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد میرے امت میں ایسے حال میں آئیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے، ان کا سفر
حج کا سفر ہوگا لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اپنے نام و نمود کے لیے کریں گے. کوئی اپنی عزت کو چمکانے کے لیے, کوئی اپنی کرسی کو, اپنی حکومت کو, اپنے اقتدار کو اور یہاں تک کہ اپنے کرسی کو چمکانے کے لیے حج کرے گا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں ان کا صرف تجارت کی غرض ہوگا, تجارت کی نیت سے وہ حج کا سفر کریں گے, ان کو کوئی حج کا واسطہ نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. کتنے لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں, حج کے بہانے سے تجارت کو جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھکاری بن کر بھیک مانگنے کے لیے حج کے نام سے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا ہے شہرت چھوڑ اللہ ہونا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ پہلا حکم دیا, احرام باندھنے سے پہلے تمہاری دل کی دنیا کو پاک کرو, تمہارے دل کی دنیا کو درست کرو, تمہاری رازوں کو پاک کرو, تمہارا ہر پیسہ خرچ بھی اللہ کی رضا مندی ہو. ایک ذرہ برابر بھی تمہارے دل میں شہرت آ گئی, دکھاوا آ گیا, گئے 8 لاکھ روپے پانی میں, گئے 8 لاکھ روپے پانی میں. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ کیا ہے؟ تعلیم ہے, سبق ہے. تمہاری ہر عبادت, تمہارا ہر نیک عمل اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو. یہ سبق دیتا ہے زندگی میں. اسی لیے حاجی احرام باندھ کر کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ لبیک اللہم لبیک یہ صدائیں جب لگائی, میرے محترم بزرگوں دوستوں, اس کے جواب میں اللہ نے کہا لبیک ان الحمد لبیک یا عبدی, اے میرے بندے حاضر ہوں. میرے محترم بزرگوں دوستوں, جو بندہ اس جواب میں یعنی دل کے ساتھ, اللہیت کے ساتھ ان کلمات کو دہراتا رہے گا, جتنی مرتبہ تم اس الفاظ کو دہراتے ہو, انشاءاللہ اللہ اگر چاہا تو ان کلمات کی برکت سے اللہ تمہیں بھی حج کی توفیق دے دے. کیا ہے یہ الفاظ؟ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. ان الحمد, تمام تعریفیں تیرے لیے ہے. والنعمت, یہ نعمت ہے, یہ چچک کے نعمتیں تیرے ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک, نہ تیری بادشاہیت میں کوئی ہے, نہ تیرے برابر کوئی ہے, نہ تیرے ذات میں کوئی برابر ہے, نہ تیرے ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک, تمام کائنات کا, تمام مالکوں کا مالک تو ہے, بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے, تیرے برابر کوئی شریک ہو سکتا ہے. اللہ حاضر ہو, یہ الفاظ کہتے ہیں داخل ہوتے ہیں. سبق دیا جاتا ہے جب بھی تم کوئی عبادت کرو, کوئی نیک کام کرو, کہ میرے محترم بزرگوں دوستوں اخلاص ہو, اخلاص ہو, کسی کو دکھانا نہ ہو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کے حج کو اللہ کیسے قبول فرماتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, تقریباً 500 یا 600 سال کی بات, پرانی بات ہے. حج کے سفر کے ارادے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے. 300 دینار تھے. وہ زمانے کا سفر آج کی زمانوں کے سفر کی طرح نہیں تھے. پیدل سفر ہوا کرتا تھا, جانے 6 مہینے, آنے 6 مہینے, لگتا تھا چلنے میں, پیدل میں وہاں پر رکتے تھے. کوئی علاقہ آ جاتا, وہاں رک جاتے, وہاں آرام کرتے, پھر سفر کرتے. آج کی طرح نہیں تھا. آج الحمدللہ ہر ایک اللہ کا فضل, اللہ کا شکر ادا کرو, حضور علیہ السلام کی برکت ہے, ان کا صدقہ ہوتا ہے. ان کی نفیل سے اللہ نے کئی مہینے سفروں کا ہونے والا آج گھنٹوں میں آج ہم پار کر لیں. یہ بھی حضور کا صدقہ ہے, یہ بھی حضور کی نفیل, ان کے صدقہ, ان کی نفیل, ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو کوفہ میں جا کر ان کا قافلہ ہونا, تھکے ہوئے تھے,
کھانے کے لیے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی بہت دور سے چل کر آئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں گے۔ جھیل تھی، کانٹوں کی جھیل تھی، اس میں کچھ پتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ چلو جا کر وہ پتوں کے سائے کے نیچے ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی، تھوڑا جا کر وہاں آرام کر لیں گے۔ آرام کرنے کے نیت سے گئے، وہاں ایک بیل مرا پڑا ہوا تھا۔ ایک عورت برقع پہنی ہوئی آئی اور اس مرے ہوئے جو جانور کا جو بیل تھا اور خنجر سے گوشت کو وہاں پھاڑا نکال کر اور وہ وہاں سے فوراً جلدی جانے لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت کوئی ہوٹل چلاتی ہوگی، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ مردار جانور کا گوشت کیا ہے بھی حرام ہے، جاسوسی تو جائز نہیں ہے، چلو جاتے ہیں، جا کر لوگوں کو حرام سے تو بھی بچ جائیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر اس عورت کے پیچھا کیا۔ جاتے جاتے وہ عورت بڑی تیزی سے جا رہی تھی، میں بھی اس عورت کے پیچھے جا رہا تھا۔ اس عورت کا گھر آیا، جلدی اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھر کا دستک دی اور دستک کھولتے ہی اس عورت کی 4 بچیاں تھیں۔ اور میں نے گھر کے قریب گیا، ماجرا دیکھا، 4 بچیاں ہیں، ایک ماں تھی اور وہ بچیوں نے ماں سے کہا اماں ہمارے لیے کھانے کے لیے کیا لائی ہے؟ اس ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ بھی نہیں لائی ہوں، ایک جانور مرا پڑا ہوا تھا اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بچانے کی حالت میں مردار کا گوشت بھی کھا کر جان بچاؤ، تم معصوم بچیاں ہیں، کئی دن ہو گئے یہ لقمہ تک تمہارے پیٹ میں نہیں گیا، بھوک میں تمہاری جان جا رہی تھی۔ ایک تو سید کا خاندان ہو، حضور کا خاندان ہو، صدقہ زکات کا مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ تمہاری بھوک جانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے ایک مردار کا گوشت لائی ہوئی ہوں۔ یہ ماں، یہ 4 بچوں کے درمیان یہ باتیں چل رہی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، ایک چیخ ماری، ہائے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، آج ہمارے پاس ہر چیز کا پیسہ میسر ہے، باپ ہونا، یتیم ماں ہے، یتیم بچیاں ہیں اور آپس میں بھوک کی وجہ سے جان جا رہے ہیں۔ وہ بچیاں کہہ رہے ہیں کہ یتیم نبی کا خاندان ہے، سید کا خاندان ہے، ہمارے لیے تو صدقہ زکات حرام ہے۔ آج باپ ہونا، باپ کا سایہ سر سے ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دن ہی دن میں سوچا چیخ ماری اور جا کر دستک دینے لگی، کہا کہ کون ہو؟ عبداللہ بن مبارک پائے کے گزرے کے بڑے عالم ہو، بڑا محدث ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اماں کیا کروں اسی اب ایک خادم بن کر آیا ہوں اور حضور کا خاندان ہے، یہ ایک خادم غلام کی طرح تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک ڈالے اور کہا کہ یہ کچھ ہدیہ ہے، یہ رقم ہے، اسے منع نہ کرو۔ وہ حج کے لیے رکھے تھے، کئی دن سفر کر کے آئے حج کے ارادے سے، جب یہ معاملہ دیکھا، گھٹنے ٹیک گئے اور منت سماج کرنے لگے، میں منت کرتا ہوں میرے پیسے کو رد نہ کرے، یہ مختصر سا ہدیہ ہے، اسے لے لیجئے۔ اور وہ ہدیہ دے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور ساتھ میں کہا کہ چلو آرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب نکلیں گے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں بھی، اب میرا ارادہ نہیں ہے، میرا ارادہ بدل گیا ہے، اب تم چلو۔ تو قافلہ چلا گیا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ لوٹ کر اپنے وطن آ گئے۔ جب حج کا دن آیا، حج کا مہینہ آیا،
جس دن مزدلفہ میں یوم عرفہ میں جہاں پر جو حج کے ارکان کیا جاتا ہے، وہ دن سوچ کر رات میں آنکھوں میں آنسو ہو رہے ہیں، اے اللہ بڑی امیدیں لے کر، بڑی ارمان لے کر میں نے پیسے بھی جمع کیا، لیکن کیا مرضی تھی، تیری مرضی تھی، آج مزدلفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی حاضری کا دن ہے۔ میری بڑی تمنا تھی، میری بڑی خواہش تھی کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر میں حاضر رہوں۔ یہ سوچ سوچ کر دل ہی دل میں رو رہے تھے۔ حج کا سفر مکمل ہوا، ساتھیاں حج کر کے آئے، اور آ کر دیکھو اب اللہ کی مرضی دیکھو، اللہ کی مرضی دیکھو۔ حضور نے سچ فرمایا تھا، جو میرا امتی کسی ایک غریب کی یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے، اللہ اس کو حج مبرور، حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ قافلہ آیا، ایک ساتھی آئے کہ اے عبداللہ، تم کہہ رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، میں واپس وطن چلے جاؤں گا، لیکن جب میں طواف کر رہا تھا اور تم بھی میرے سامنے طواف کر رہے تھے، میں تمہیں پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ میں تمہیں آوازیں دے رہا تھا، میں سمجھا کہ تو بہت بڑا قائد عالم ہے، بزرگ ہے، میں نے یہ سوچا کہ تو جواب نہیں دیا، اور یہ کہا کہ یہ حیران ہو گیا، ارے میں حج ہی نہیں کیا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں طواف میں نظر آ رہا ہوں۔ تو اور ایک ساتھی کے پاس گئے اور ان سے جا کر مصافحہ کرے، حج مبارک ہے، وہ پہلے طرف حج مبارک ہو۔ میں نے مزدلفہ میں تمہیں وہاں پر رہتے ہوئے میں تمہیں پکار رہا تھا، بات کر رہا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ یہاں تک کہ جن کے ساتھیاں 11 لوگ رہ گئے تھے اور 11 لوگوں نے یہی بات کہی کہ فلاں فلاں مقام پر ہم نے تمہیں دیکھا ہے لیکن تمہارے سے کوئی جواب نہیں آیا، اور یہاں تک کہ 7 قافلے والے جب آئے انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور عبداللہ ابن ساری کے پاڑے کے بزرگ ہیں، علاقے کے بہت بڑے عالم تھے، گھر کا دستک دیتے ہیں، اور آئے، ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، اور اسے سمجھ اس بات کو، ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، اور کہا کہ عبداللہ تو نے تو میری جان لگا دی، جب میں نے روزہ اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاں پر روزہ اقدس پر جا کر لوگ درود پڑھتے ہیں اور اس مقام پر میں نے درود پڑھ رہا تھا، تو وہاں پر مجھے نظر آیا، یہ پیسوں کی تھیلی تو نے میرے حوالے کر دیا اور تو چلا گیا وہاں سے سلام درود پڑھ کر، میں انتظار کرتا رہا لیکن تو نظر نہیں آیا، تھیلی تو دے دیا۔ اب یہ حیران پریشان، میں نے حج میں نہیں کیا، نہ طواف کیا، نہ یوم عرفات میں میری حاضری ہوئی، نہ میں نے روزہ اقدس پر جا کر حضور کو درود بھیجا، یہ تھیلی میری تھیلی واپس میرے ہاتھ میں آ رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ رات میں سوتے سوتے اللہ سے التجا کرنے لگے، اللہ تیری کیا اس میں کیا عجیب بات ہے، کیا اس میں راز کی بات ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پر نظر آیا، کہتے ہوئے آرام کرنے لگے، سونے لگے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، خواب میں پورا گھر ایک روشن چراغ کی طرح چمکنے لگا، پورا گھر ہی نہیں، ان کا پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہونے لگا۔ کیا دیکھتے ہیں خواب میں؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کو دیکھا، خواب میں سارے نگاہ ہونے لگے، حضور میرے خواب میں زیارت میں نصیب آئے، اور فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ کیا تھا؟ پہلا جملہ یہ تھا کہ عبداللہ، میں نے تیرے حج قبول ہونے کے لیے میں نے کتنے گواہوں کو میں نے تیرے بھیجا۔ ایک امت کی ایک پریشانی کو دور کرنے کا نتیجہ دے۔ اب میں نے تیرے حوالے جو تھیلی جو عنایت کی تھی، اب اس کو اٹھا کر کھول کر دیکھو، تو جس وقت جا رہا تھا 300 درہم دے، اب کھول کر دیکھو، اور 300 ہی پورے ملا کر 600 درہم ہوں گے،
تو نے میری خاندان کی، میرے آل و اولاد کی تو نے میری خیال کی، 300 کے بدلے اور 300 میں نے اور بھی بڑھا کر دے دیا۔ کھول کر دیکھیں تو 600 درہم تھے۔ میرا محترم بزرگوں دوستوں، اس کے بعد سے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 60 پر ایک، یعنی یہ حج کو ملا کر 60 پر ایک حج کیے، ہر حج بھی مقبول ہوتا گیا۔ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا، ان کے پاس پیسے ہوتے یا نہ ہوتے، اللہ ہر سال ان کو حج کرا دیتا۔ یہ امت کی ایک پریشانی کو دور کرنے کا، یہاں تک کہ فرمایا تو حج کرے یا نہ کرے، اور تیرے ہم شکل میں ہم نے قیامت تک لگا دیا ہے، اور تو حج کر یا نہ کر، اور تیرے نام اعمال میں ہر سال تیرے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھا جائے گا، لکھا جائے گا۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی ضعیف نہیں ہے بلکہ قوی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں یہ اعلان کریں گے، کھڑے ہو جاؤ، کہاں ہے؟ ایک قافلہ کھڑے ہوگا، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، جاؤ جنت میں داخلہ ہو جاؤ۔ اب لوگ حیران پریشان، اے اللہ ہم تو پاپی ہے، اب تو گنہگار ہے، ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہمارے کس عمل پر تو نے یہ جنت کا فیصلہ فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ارے تم نے تو حج کیا تھا، حج کے بدلے میں تمہیں عنایت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس بھی تمام پیسہ نہیں تاکہ ہم حج کر سکیں، ہم کیسے حج کریں؟ فرمایا کہ جو دیکھو اللہ بھی کتنے بڑے احسان ہیں، اللہ بھی کتنے بڑے کرم کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتے ہیں تو پیسے کھول کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں غریب ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں حج کر سکوں، اللہ کی ذات پر امید رکھو، تو ہمارے پکے ارادوں پر اللہ تعالیٰ ضرور حج فرمائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں جب کوئی ہر سال حج کا قافلہ جب حج کے لیے نکلتا اور تم ان کو دیکھتے، ان قافلے والوں کو دیکھتے، تمہارے دل کے اندر طرف ہوتی اور ایک خواہش ہوتی کہ کاش کہ میں بھی حج کرتا، میں بھی عمرہ کرتا، میں بھی اللہ کی صراط کا طواف کرتا۔ بس یہ تمہاری تمنا تھی، یہ تمہاری طرف تھی، اس تمنا اس طرف کی بنا پر ہم نے تمہارے اعمال میں حج کرنے کے برابر ثواب دیا۔ کیا تمنا تھی؟ کبھی کوئی غریب نہ سمجھو، کوئی حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو ارادہ رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سب ہے تو ہے نظر، لیکن زندگی میں ایک کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حج، اور اللہ نے ایسا آسان بنا دیا، عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز کی وجہ سے اللہ حج کا ثواب، کسی امت کی پریشانی کو دور کرو، تمہیں حج مبرور جیسا ثواب۔ یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا اپنے والدین کو سامنے بیٹھو اور ان کو مسکراؤ، ان کی محبت کی نگاہ سے دیکھو، اللہ اس پر بھی تمہیں حج کا ثواب عنایت ہوگا۔ اللہ نے آسان بنا دیا، اپنے آپ کو غریب نہ سمجھو، اپنے آپ کو غریب نہ سمجھو، ارادہ کرو، ارادہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ دو احرام چادر کے احرام باندھ کر حج کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ نے بڑے بڑے قیمتی لباس کو اتار دیا، اپنے اوقات یاد دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوقات کو نہ بھولو۔ دیکھو تمہاری مقدس پگڑی کو ہم نے اتار دیا، مقدس جوتوں کو ہم نے اتار دیا، قیمتی لباس کو اتار دیا۔ یہ دو چادر ہیں، حالانکہ احرام ہے لیکن حقیقت میں یہی کفن کا کپڑا ہے۔ آج تمہیں عارضی سفر کے لیے جا رہے ہو، لیکن ایسا آئے گا یہی دو کفن کے کپڑے ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا، یہ وقت ایسا تھا اور تم لوگوں کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے اور واپس اور آئے، پھر بھی تمہارا آیا استقبال کیا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ختم ہو جاؤ گے، لوگ دفنا جائیں گے پھر آ جائیں گے۔ یہ موت کو یاد دلانے کا سفر ہے، اپنے اوقات کو یاد دلا رہا ہے۔ دیکھو اللہ کے حاضری میں، اللہ کے برابر، اللہ کی عبادت میں کوئی ہی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اللہ ہمارے اوقات کو یاد دلا رہا ہے، اپنے اوقات کو نہ بھولو۔ اللہ قیمتی لباس کو لا کر اپنے جسم پر دو لباس، دو احرام کے چادر اڑا کر اپنے اوقات یاد دلا دے، اپنے اوقات کو نہ بھولو۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے گھروں میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا
بلکہ اللہ کے ذات میں سب برابر ہے۔ تو میرا محترم بزرگوں دوستوں، آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو حج کی توفیق بھی دیا، حج کو جا رہے ہیں، جانے والوں کے لیے 2 درخواستیں میں نے گزشتہ جمعہ بھی اس کے متعلق بیان بھی کیا، اور یہ تو کیا ہے، جانے والوں سے ضرور دعا کی درخواست کرانا۔ یہ کہا کہ بھئی تم مقدس سفر کر رہے ہو، مقدس مقامات پر تمہارے حاضر ہوگے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا، حضور کی دعا کی برکت ہے، جب اللہ کے نبی نے حج کیا، دعا کی، اے اللہ میرے آنے کے بعد جو میرا امتی حج کرے گا، اے اللہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا کو رد نہ کرنا۔ حاجی کی بھی اللہ مغفرت فرمائے گا، حاجی جس کے حق میں دعا کرے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ یہاں تک کہ حاجی کا مقام اتنا ہے کہ ایک حاجی 400 گھروں کی سفارش کا حقدار بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جانے والوں سے یہ ضرور کہو کہ جب تم روزہ اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پر جب وہاں پر حاضری ہوگی، نام لے کر کہو کہ میرے نام سے درود پاک پہنچا دینا۔ یہ 2 باتیں، اور آنے والے کیا ہے بھئی، بہت سارے کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہاں سے خریداری، جانی باز لے آؤ، کوئی بات نہیں ہے، زمزم کا پانی لاؤ، آپ کیا ہے کھجورے لاؤ، آپ کی مرضی ہے۔ بہت سارے کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں آدھا مہینہ ہمارے شاپنگ میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے کیا ہے خریداری میں کرتے، کیوں ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ تمہارا جسم بھی کام کو کھلا ڈالو، پھر بھی تمہارے اتنا خوش کرنے کے باوجود بھی کیا کریں گے، لوگ تو ایسے ہیں کہ تانا دینے والے، لاکھوں روپیہ شادی کا کھانا، مختلف انداز میں کھانا پکا کر، پیٹ بھر کر کھا کر، باہر آ کر اسی کھانے کا نام لگانے والے آج کی دنیا ہے۔ کتنا آپ خوش کریں گے، جتنا بھی آپ خوش کرو، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی دنیا میں آخرت کو برباد نہ کرو۔ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، تمہارا جسم بھی کھلا ڈالو، کبھی خوش نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھو یہ حج کا سفر بڑا مقبول سفر ہے۔ نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور آپ لے آؤ یا نہ لے آؤ کہ آج امت کے حال بڑے مصیبت ہیں، بڑی پریشانیوں میں ہے۔ غزہ اور فلسطین آج ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے کیا ہے، ایک نمونہ ہے۔ ان کے حق میں ضرور دعا کرو، لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن آپ کی دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں۔ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یہی عبرت کا مقام ہے۔ یہی جمعہ کے عنوان سے آپ اللہ سامنے یہ کیا ہے، کیا ہے، اسلام کے طور پر یہ بات پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ کہنے والوں کو بھی، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کے لیے ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو جو بھی ارادہ کیے ہیں، اللہ ہمیں حج مقبول نصیب فرمائے۔ آمین و آمین۔